پہلے مرحلے میں قرآن لوح محفوظ پر نازل ہوا۔ قرآن کو لوح محفوظ سے نکال کر آسمانی دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر اتارا گیا، جہاں سے جبرائیل پیغمبر لے جایا کرتے تھے۔ 632 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابھی قرآن ایک کتاب کی شکل میں موجود نہ تھا۔ وہ کون سے صحابی تھے جس نے کاغذ کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور چمڑوں کو اکٹھا کر کے اور حفاظ سے مل کر جمع قرآن کا آغاز کیا؟ قرآن کے اصل مصحف کس کے پاس تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم دین اسلام کی مقدس و مرکزی کتاب ہے۔ اسے ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے۔ جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سناتے اور ان آیات کے مطالب و معنی سمجھا دیتے۔ کچھ صحابہ کرام تو ان آیات کو وہیں یاد کر لیتے اور کچھ لکھ کر محفوظ کر لیتے۔ قرآن میں کل 114 صورتیں، جن میں سے 87 مکہ میں نازل ہوئیں اور وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور 27 مدینہ میں نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن کو اللہ نے حضرت جبرائیل فرشتہ کے ذریعے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 برس کے عرصہ میں اتارا۔ نزول قرآن کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے، اور ان کی وفات سن 11 ہجری بمطابق 632 عیسوی تک جاری رہا۔ نیز مسلمان یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وفات نبوی کے بعد صحابہ نے اسے مکمل اہتمام و حفاظت کے ساتھ منتقل کیا۔ قرآن تا قیامت قابل عمل اور ہر دور کے حالات کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ سلیمان فارسی نے کیا۔ عبد الرحمن درامی نے علی بن ابی طالب کی روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قریب کچھ فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے دریافت کیا ان سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ کہا اللہ کی کتاب، جس میں تمہارے اگلوں کی سرگزشت اور تمہارے پچھلوں کی خبر ہے۔ اس میں تمہارے باہمی اختلاف کا فیصلہ ہے۔ یہ کتاب قول فیصل ہے، ہنسی مذاق نہیں۔ اس کتاب کو جس زوراور نے چھوڑا، اللہ نے اس کی کمر توڑ دی۔ جس نے اسے چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت طلب کی، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے خواہشوں میں کجی نہیں پیدا ہوتی، زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ یہ کتاب کثرت استعمال سے پرانی نہیں ہوتی اور نہ اس کے عجائب ختم ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں عقائد کا مفصل تذکرہ، عبادات مثلاً روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے احکام، نیز خرید و فروخت، نکاح و طلاق، وراثت، تجارت کے احکام بھی درج ہیں۔ اخلاق و آداب کا بھی مفصل ذکر ہے۔ پہلے مرحلے میں قرآن لوح محفوظ پر نازل ہوا۔ اس نزول کا مقصد یہ تھا کہ اسے لوح محفوظ میں ثبت اور قرآن کو ناقابل تغیر کر دیا جائے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ سے آسمان میں موجود ایک مقام بیت العزت میں شب و قدر کو نازل ہوا۔ اس کے دلیل قرآن کی یہ آیتیں ہیں: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ حدیث میں بھی اس کی دلیل ہے۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کو لوح محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر اتارا گیا، جہاں سے جبرائیل علیہ السلام پیغمبر لے جایا کرتے تھے۔ ابو شامہ مقدسی نے اپنی کتاب المرشد والوجیز عن ھذا النزول میں لکھا ہے، علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی رات کو مکمل نازل ہوا اور جبرائیل نے اسے یاد کر لیا۔ بیت العزت سے جبرائیل نے بدتریج قلب پیغمبر پر اتارا۔ نزول قرآن کا یہ مرحلہ 23 برس کے عرصہ پر محیط ہے۔
اسلامی روایات کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ تنہائی میں عبادات کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ وحی 23 برس کے عرصہ تک جاری رہا۔ قرآن کو پتھروں، ہڈیوں اور کھجور کے پتوں پر لکھا جانے لگا۔ 632 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابھی قرآن ایک کتاب کی شکل میں موجود نہ تھا۔ عہد نبوی میں کاتب قرآن اور حافظ قرآن بھی تھے۔ زید بن ثابت نے کاغذ کے ٹکڑوں اور ہڈیوں اور چمڑوں کو اکٹھا کر کے اور حفاظ سے مل کر جمع قرآن کا آغاز کیا۔ اس پورے عمل میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور بڑے صحابہ کرام ان کی معاونت اور نگرانی کر رہے تھے۔ قرآن کو ہر غلطی سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت ابوبکر و عمر صدیق نے یہ طریقہ کار وضع کیا کہ صحابہ محض اپنے حافظہ اور سننے پر اکتفا نہ کریں بلکہ قرآن کا تطبیق کریں، نیز ہر آیات کو 2 ماخذ سے لیا جائے، پہلا عہد نبوی میں لکھا ہوا اور دوسرا سینوں میں محفوظ۔ چنانچہ کسی آیت کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک اس پر 2 عادل گواہ اس کی گواہی نہ دے دیں کہ یہ آیت عہد نبوی میں لکھی گئی تھی۔ جمع قرآن کی کارروائی جاری رہی اور سورہ توبہ کی آخری آیتوں پر اختتام کو پہنچی جو ابو حذیمہ انصاری کے پاس ملی۔ مکمل ہو جانے کے بعد یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر عمر بن خطاب کے پاس اور بعد ازاں ان کی بیٹی حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہا۔ عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد عثمان بن عفان خلیفہ بنے اور سن 650 عیسوی تک اسلام سرزمین شام، مصر، عراق، ایران اور شمالی افریقہ کے کچھ خطوں تک جا پہنچا۔ اہل سنت والجماعت کے مصادر میں لکھا ہے کہ عثمان بن عفان آرمینیا اور آذربائیجان پر لشکر کشی کی تیاری کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں حذیفہ بن یمان ان کے پاس پہنچے اور یہ عرض گزاری، امیر المومنین اس امت کو سنبھالیے قبل اس کے کہ ان میں بھی کتاب اللہ کے سلسلہ میں ایسا ہی اختلاف رونما ہو جیسا یہودی انصار کے یہاں ہوا۔ حذیفہ بن یمان نے بتایا کہ تلاوت قرآن میں عراقیوں اور شامیوں میں کیسا اختلاف برپا ہے اور ہر ایک اپنے طرز قرات کو درست سمجھ رہا ہے۔ یہ سن کر عثمان بن عفان نے فوراً حفصہ بن عمر کے پاس قاصد بھیجا اور ان سے عہد ابوبکر کا مصحف طلب کیا۔ پھر زید بن ثابت، عبداللہ ابن زبیر، سعید بن الاس اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا کہ وہ اس کی متعدد نقلیں تیار کریں۔ روایت میں لکھا ہے کہ عثمان نے ان سے کہا کہ اگر کسی جگہ تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے قریش کے لہجہ میں لکھنا، کیونکہ قرآن انہی کے لہجہ میں نازل ہوا ہے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ان حضرات نے نقلیں تیار کر لیں تو عثمان بن عفان نے اصل مصحف حفصہ کو لوٹا دیا اور اس کی ساری نقلیں عالم اسلام میں بھیج دیں اور حکم دیا کہ اس کے سوا بقیہ تمام نسخے نظر آتش کر دیے جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد تمام نسخے ختم ہو گئے اور یہی نسخہ باقی رہا جو مصحف آسمانی کہلاتا ہے اور اب تک دنیا بھر میں یہی رائج چلا آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ ہم کو اللہ دین کے راستے پر چلنے اور بہتر سمجھنے کی ہدایت اور توفیق دے، آمین ثم آمین۔